آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے کائنات کے رازوں کو سمجھنے کا راستہ کھولا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور زمانہ کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم، یعنی وقت کی مختصر تاریخ۔ جی ہاں۔ اور ہماری یہ گفتگو خاص طور پر اس کے 1988 والے ورژن پر جو خلاصہ تھا اس پر رہے گی۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہاکنگ کے جو پیچیدہ نظریات ہیں، جیسے کائنات کیسے شروع ہوئی یا بلیک ہولز کیا ہیں، انہیں آسان لفظوں میں سمجھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے وجود اور حقیقت کے بارے میں کتنے گہرے سوالات اٹھائے ہیں۔ مطلب یہ کتاب سائنس کو فلسفے کے بہت قریب لے آتی ہے۔ اور اس کی مقبولیت تو غیر معمولی تھی۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کتاب سنڈے ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ پر 237 ہفتوں تک رہی۔ جی، 237 ہفتے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، خاص طور پر ایک ایسی کتاب کے لیے جو کونیات یعنی کوسمولوجی جیسے آپ کہہ لیں مشکل موضوع پر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کائنات کو سمجھنے میں کتنے متجسس ہیں۔ یقیناً یہ ہاکنگ کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ وہ اتنے گہرے اور تجریدی خیالات کو بھی عام پڑھنے والے کے لیے دلچسپ اور قابل فہم بنا سکتے تھے۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ سائنس صرف لیبز یا فارمولوں تک نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو سوال پوچھنے کی ہمت کرے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں یہ سفر۔ جی، سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا سوال، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہاکنگ ہمیں بگ بینگ تھیوری کی طرف لاتے ہیں، یہ خیال کہ ہماری کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی بلکہ اس کی ایک ابتدا تھی۔ جی ہاں، تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کی کائنات ایک ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف نقطے میں سمائی ہوئی تھی۔ سائنسدان اسے عقائیت یا سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اچھا۔ پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اسی لمحے سے وقت اور خلا وجود میں آئے اور کائنات نے پھیلنا شروع کیا۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک تھیوری نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس شواہد بھی ہیں، جیسے کہکشاؤں کا ایک دوسرے سے دور جانا۔ تو مطلب یہ پھیلاؤ اب بھی چل رہا ہے؟ جی ہاں۔ یعنی کائنات ابھی تک وہ جو ابتدائی دھماکہ تھا اس کے اثر میں پھیل رہی ہے؟ بالکل۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے کائنات کا جو کپڑا ہے نا، فیبرک، وہ ہی کھنچ رہا ہے، اور اس پر جو گلیکسیاں ہیں وہ خود شاید ساکن ہوں، لیکن اس کھنچاؤ کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ مشاہدہ کہ دور والی گلیکسیاں ہم سے زیادہ تیزی سے دور جا رہی ہیں، یہ بگ بینگ ماڈل کی ایک بہت اہم تصدیق ہے۔ کائنات کے اس عظیم پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت اور خلا کے بارے میں اپنے پرانے خیالات بدلنے پڑے ہیں نا؟ جی۔ اور یہیں پر البرٹ آئنسٹائن کے جو انقلابی نظریات تھے، یعنی نظریہ اضافیت، ریلیٹیوٹی، وہ سامنے آتے ہیں۔ دراصل ہاکنگ نے اپنی کتاب میں آئنسٹائن کے کام کو بہت اہمیت دی ہے۔ آئنسٹائن نے ہمیں بتایا کہ خلا یعنی اسپیس اور وقت یعنی ٹائم، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، اچھا۔ بلکہ ایک دوسرے میں گندھی ہوئی ایک چار جہتی ساخت ہیں جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ یہ صرف جگہ اور وقت کا جوڑ نہیں، بلکہ ایک لچکدار چادر جیسی ہے جسے مادہ اور توانائی موڑ سکتے ہیں۔ اور اسی موڑ کو ہم کشش ثقل یعنی گریوٹی کے طور پر محسوس کرتے ہیں، جیسے سورج اسپیس ٹائم کی چادر کو موڑتا ہے اور زمین اس جھکاؤ میں گھومتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کا ایک اور بڑا حیران کن نتیجہ یہ ہے کہ وقت مطلق نہیں ہے، ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ جی، مطلب یہ کوئی ایسی گھڑی نہیں جو پوری کائنات میں سب کے لیے ایک ہی رفتار سے چل رہی ہو۔ وقت کی رفتار دیکھنے والے کی حرکت اور اس پر عمل کرنے والی کشش ثقل پر منحصر ہے۔ اچھا۔ اگر آپ بہت تیز سفر کریں یا کسی بہت بھاری چیز جیسے بلیک ہول کے قریب ہوں تو آپ کے لیے وقت دوسروں کی نسبت آہستہ گزرے گا۔ یہ واقعی ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ تو وقت خود بھی لچکدار ہے؟ اچھا، آئنسٹائن کی اضافیت ہمیں بڑی چیزوں، سیاروں، ستاروں، کہکشاؤں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن کائنات میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں یہ قوانین بالکل انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے بلیک ہولز۔ ہاں، بلیک ہولز کائنات کے سب سے زیادہ پراسرار اور شدید مظاہر میں سے ہیں۔ یہ تب بنتے ہیں جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے آخر میں اپنے ہی بوجھ تلے دب کر مکمل طور پر کولیپس کر جاتا ہے۔ اچھا، ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، اس کا سارا مادہ ایک انتہائی چھوٹے نقطے میں سکڑ جاتا ہے۔
جس کی کثافت یعنی ڈینسٹی لامحدود ہو جاتی ہے۔ اور اس کی کھچے شکل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی تک اس سے نکل نہیں سکتی، اسی لیے تو اسے بلیک ہول کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، اور لمبے عرصے تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ بلیک ہول بس ایک ون وے ٹکٹ ہے، جو چیز اندر گئی وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی، ایک طرح کی کائناتی جیل۔ یہی عام خیال تھا، لیکن یہیں پر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنا سب سے مشہور اور آپ کہہ لیں انقلابی کام کیا۔ انہوں نے ہمیں ہاکنگ ریڈیشن کا تصور دیا۔ ہاکنگ ریڈیشن؟ جی، ہاکنگ نے یہ دکھایا کہ اگر ہم کوانٹم میکینکس کے قوانین کو بلیک ہول کے کنارے، جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، اس پر لاگو کریں تو ایک بڑا حیران کن نتیجہ نکلتا ہے۔ کوانٹم میکینکس، یہ تو وہ بہت چھوٹی چیزوں، ایٹم اور ذرات کی دنیا ہے نا؟ اس کا بلیک ہول جیسی اتنی بڑی چیز سے کیا تعلق؟ یہی تو سارا کمال ہے۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ خالی خلا بھی بالکل خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہر لمحہ مجازی ذرات، ورچوئل پارٹیکلز کے جوڑے بنتے ہیں اور فوراً ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں۔ ہاکنگ نے سوچا کہ اگر ایسا کوئی جوڑا بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے بالکل قریب بنے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ذرہ اندر گر جائے جبکہ دوسرا باہر خلا میں نکل جائے۔ اچھا، تو جو ذرہ باہر نکلتا ہے اسے ہم تابکاری کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیک ہول سے کچھ نہ کچھ باہر آ رہا ہے، وہ مکمل طور پر کالا نہیں ہے۔ بالکل، یہ عمل بہت ہی سست رفتار ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک ہول آہستہ آہستہ توانائی اور اپنی کمیت یعنی میس کھو رہا ہے۔ اربوں خربوں سال میں ایک بلیک ہول اس تابکاری کو خارج کرتے کرتے مکمل طور پر بخارات بن کر ختم ہو سکتا ہے۔ ہیں؟ یہ تو واقعی جی، یہ دریافت طبیعت میں ایک زلزلہ تھا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ بلیک ہولز بھی فانی ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے نہیں۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ تو ہمارے پاس دو بڑے نظریات ہیں، آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو کشش ثقل اور کائنات کی بڑی ساخت بتاتا ہے، اور کوانٹم میکینکس جو ذرات کی دنیا پر لاگو ہوتی ہے۔ ہاکنگ نے ان دونوں کو ملانے کی کوشش پر بھی بہت زور دیا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہی جدید نظریاتی طبیعت کا سب سے بڑا چیلنج ہے، یا کہہ لیں مقدس ہدف، ہولی گریل۔ مسئلہ یہ ہے کہ اضافیت اور کوانٹم میکینکس دونوں اپنے اپنے دائرے میں تو ناقابل یقین حد تک کامیاب ہیں، جی، لیکن کچھ انتہائی حالات میں، جیسے بگ بینگ کے بالکل شروع کے لمحات، وہ جو عقائد تھی یا بلیک ہول کا مرکز، وہاں یہ دونوں نظریات ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ الٹ نتائج دیتے ہیں۔ یعنی کائنات کی پوری تصویر دیکھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے اکیلے نظریے کی ضرورت ہے جو ان دونوں کو سمیٹ لے، جسے ہر چیز کا نظریہ یا تھیوری آف ایوری تھنگ کہتے ہیں۔ بالکل، ایک ایسا جامع نظریہ جو کائنات کی تمام بنیادی قوتوں، کشش ثقل، برقناطیسیت، نیوکلیئر قوتیں اور تمام بنیادی ذرات کو ایک ہی ریاضیاتی ڈھانچے میں بیان کر سکے۔ ہاکنگ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی خواب کو پورا کرنے میں لگایا۔ اگرچہ ہم ابھی تک یہ نظریہ ڈھونڈ نہیں پائے ہیں، لیکن اس کی تلاش ہی ہمیں کائنات کی گہری سچائیوں کے قریب لا رہی ہے۔ اس تلاش کے دوران ہاکنگ نے ایک اور دلچسپ چیز پر روشنی ڈالی، وقت کے تیر، یعنی ایروز آف ٹائم۔ جی، مطلب ہم وقت کو ہمیشہ ماضی سے مستقبل کی طرف بہتا ہوا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایک طرفہ کیوں ہے؟ انہوں نے 3 اہم تیروں کی بات کی۔ پہلا ہے تھرمو ڈائنامک تیر، تھرمو ڈائنامک ایرو۔ یہ طبیعت کے دوسرے قانون پر مبنی ہے کہ کسی بھی بند نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیبی، جسے انٹروپی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ بڑھتی ہے۔ انٹروپی یعنی بے ترتیبی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی آسان مثال؟ دیکھیں، سادہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک انڈا گرائیں تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، یعنی زیادہ بے ترتیب ہو جائے گا نا؟ ہاں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے ٹکڑے خود بخود جڑ کر واپس پورا انڈا بن جائیں۔ اسی طرح ایک صاف ستھرا کمرہ وقت کے ساتھ خود ہی گندا اور بے ترتیب ہوتا جاتا ہے، الٹا نہیں ہوتا۔ کائنات میں بھی مجموعی طور پر بے ترتیبی بڑھ رہی ہے، اور یہی وقت کی سمت طے کرتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اور دوسرا تیر؟ دوسرا ہے نفسیاتی تیر، سائیکولوجیکل ایرو۔ یہ ہماری یادداشت سے جڑا ہے۔
ہم ماضی کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں، مستقبل کو نہیں۔ ٹھیک۔ ہمارا شعور وقت کو اسی سمت میں بہتا ہوا محسوس کرتا ہے جس سمت میں ہماری یادیں بنتی ہیں۔ اور تیسرا؟ تیسرا ہے کائناتی تیر، کاسمولوجیکل ایرو۔ یہ اس حقیقت سے جڑا ہے کہ فی الحال کائنات پھیل رہی ہے، سکڑ نہیں رہی۔ اچھا۔ ہاکنگ نے ان تینوں تیروں کے درمیان گہرے تعلق پر غور کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ ہمیشہ ایک ہی سمت میں رہیں گے؟ مثال کے طور پر، اگر مستقبل میں کائنات پھیلنے کے بجائے سکڑنا شروع کر دے تو کیا وقت کا تیر الٹا ہو جائے گا؟ کیا بے ترتیبی کم ہونے لگے گی؟ کیا ہم مستقبل کو یاد کرنے لگیں گے؟ یہ بہت گہرے اور چونکا دینے والے سوالات ہیں۔ ان تمام پیچیدہ تصورات سے بگ بینگ، اسپیس ٹائم، بلیک ہولز، کوانٹم فزکس، وقت کے تیر، ان سب سے ہمیں کیا بڑی باتیں یا گہری سمجھ ملتی ہے؟ جب ہم ہاکنگ کی کتاب کے خلاصے کو دیکھتے ہیں تو کیا اہم ترین نکات سامنے آتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کائنات اپنی تمام تر وسعت اور پیچیدگی کے باوجود اندھی تقلید یا افراتفری کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ قابل فہم ہے، خوبصورت اور مستقل قوانین کے تحت چل رہی ہے، جی، جنہیں انسانی عقل دریافت کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت امید افزا پیغام ہے۔ اور دوسری اہم بات شاید وقت کے بارے میں ہے۔ یہ خیال کہ وقت مطلق نہیں، لچکدار ہے اور اس کی ایک ابتدا تھی بگ بینگ میں، یہ ہمارے وجود کے بارے میں جو پرانی سوچ ہے اسے چیلنج کرتا ہے۔ وقت ہمیشہ سے نہیں تھا، یہ بھی کائنات کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ بالکل۔ اسی طرح ہاکنگ کا بلیک ہولز پر کام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں حتمی اور ہمیشہ رہنے والی لگتی ہیں، جیسے بلیک ہولز کا قید خانہ ہونا، وہ بھی سائنسی دریافتوں سے بدل سکتی ہیں۔ ہاکنگ ریڈیشن کا تصور یہ دکھاتا ہے کہ انتہائی حالات میں بھی قدرت کے قوانین حیران کن طریقوں سے کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ اور ہر چیز کے نظریے کی تلاش، اگرچہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی، لیکن یہ کوشش خود ایک اہم بات نہیں؟ یقیناً یہ انسانی علم کی حدوں کو بڑھانے کی مسلسل کوشش کی نشانی ہے۔ یہ امید دلاتی ہے کہ شاید ایک دن ہم کائنات کی بنیادی حقیقت کو ایک واحد، مربوط اور خوبصورت نظریے میں سمجھ سکیں۔ یہ سائنس کا آپ کہہ لیں حتمی خواب ہے، اور اس کی طرف ہر قدم انسانی سمجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ آخر میں ہاکنگ نے صرف سائنسی وضاحتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں گہرے فلسفیانہ سوالات بھی اٹھائے۔ جی ہاں، جیسے کائنات کیوں ہے، اس کے قوانین ایسے کیوں ہیں جیسے وہ ہیں، کیا اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کیا خدا کا کوئی کردار ہے؟ یہ ان کی کتاب کی ایک بہت خاص اور اہم بات ہے۔ وہ ان سوالات کے حتمی جواب دینے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ انہیں سائنسی گفتگو کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ قاری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ سمجھیں کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، بلکہ یہ بھی سوچے کہ اس کے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح وہ سائنس اور فلسفے کے بیچ میں ایک پل بناتے ہیں۔ تو اس ساری گہری اور دلچسپ گفتگو سے ہم اپنی روزمرہ زندگی یا اپنی سوچ کے لیے کیا عملی سبق لے سکتے ہیں؟ پہلا اور شاید سب سے اہم سبق تو تجسس کی اہمیت ہے۔ ہاکنگ کا کام ہمیں دکھاتا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے راز، جیسے وقت کی ابتدا یا بلیک ہولز کا انجام، چاہے وہ کتنے ہی مشکل لگیں، انسانی تجسس اور عقل کی پہنچ میں ہیں۔ ہمیں سوال پوچھنے سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ دوسرا سبق جو وقت اور خلا کی لچکداری سے جڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر سوال اٹھانا چاہیے جنہیں ہم بالکل پکا یا طے شدہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت اکثر ہماری سوچ سے زیادہ عجیب اور بدلنے والی ہوتی ہے۔ یہ سوچ ہمیں زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی زیادہ لچکدار اور کھلے ذہن کا بنا سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ جو طبیعت کے دو بڑے نظریات کو ایک کرنے کے چیلنج سے نکلتا ہے، وہ بڑے مسائل کے حل کے لیے اتحاد اور آپ کہہ لیں سنتھیسس کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ جس طرح طبیعت کو اضافیت اور کوانٹم میکینکس کے درمیان پل بنانے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی گہرائی اور پیچیدہ مسائل کا حل اکثر مختلف، بظاہر ایک دوسرے کی ضد نظریات یا شعبوں کو ملانے سے ملتا ہے۔ اور آخری لیکن بہت اہم سبق شاید کائنات میں انسانیت کی جگہ کے بارے میں ہے۔ ایک طرف کائنات کی وسعت اور عمر کے مقابلے میں ہم بہت بہت چھوٹے اور لمحاتی ہیں، یہ عاجزی سکھاتا ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف
ہمارے اندر اس وسیع و عریض کائنات کو سمجھنے، اس کے قوانین دریافت کرنے اور اس پر غور کرنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت ہے۔ یہ فخر اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے کہا آپ نے۔ یہ عاجزی اور فخر کا جو امتزاج ہے، یہی شاید انسانی تجربے کا نچوڑ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے اسٹیفن ہاکنگ کی وقت کی مختصر تاریخ کے ذریعے کائنات کے ایک ناقابل یقین سفر کو دیکھا۔ بگ بینگ سے اس کی پیدائش، اسپیس ٹائم کی لچکدار چادر، بلیک ہولز کی تاریکی سے نکلتی ہوئی روشنی، اور طبیعت کے دو عظیم ستونوں کو ایک عظیم متحد نظریے میں پرونے کی مسلسل کوشش تک۔ جی، اور اس سارے سفر میں جو ایک مرکزی خیال بار بار سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات اپنی تمام تر پراسراریت کے باوجود بنیادی طور پر قابل فہم ہے۔ یہ ایسے قوانین کی پابند ہے جنہیں ہم ریاضی اور مشاہدے سے سمجھ سکتے ہیں، اور وقت، خلا اور یہاں تک کہ مادے کی حقیقت بھی اتنی ٹھوس اور مطلق نہیں جتنی ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ذہن کو وسعت دینے والا سفر رہا ہے۔ اب آخر میں اس گفتگو کو ایک غور طلب نقطے کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ طبیعیات کا بڑا چیلنج اضافیت اور کوانٹم میکینکس کو متحد کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر مستقبل میں سائنسدان اس ہر چیز کے نظریے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا وقت کے بارے میں ہماری بنیادی سمجھ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟ کیا یہ ان وقت کے تیروں کو چیلنج کر سکتا ہے جن کا ہم آج احساس کرتے ہیں؟ کیا ماضی، حال اور مستقبل کی ترتیب اتنی ہی واضح رہے گی، یا اس نئے نظریے میں وقت کا کوئی بالکل نیا روپ سامنے آئے گا؟ یا ایک اور زاویے سے دیکھیں، یہ مان لینا کہ کائنات قابل دریافت اور منطقی قوانین کے تحت چلتی ہے، یہ ان گہرے فلسفیانہ سوالات پر کیسے اثر ڈالتا ہے جو ہاکنگ نے وجود کے مقصد اور معنی کے بارے میں اٹھائے تھے؟ جی، کیا قوانین کا ہونا اور ان کی خوبصورتی کسی بنانے والے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یا یہ کائنات کی اپنی فطرت ہے جس کے لیے کسی بیرونی وضاحت کی ضرورت نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو وقت کی مختصر تاریخ پڑھنے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں گونجتے رہتے ہیں، اور شاید یہی اس کتاب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔